ایک ایسی دشمنی جس نے انسپکٹر جمشید کی پوری دنیا ہلا دی۔ معصوم بچے موت کے جزیرے کے قیدی۔ کہانی شروع ہوتی ہے انسپکٹر جمشید کے پرسکون گھر سے۔ سورج کی روشنی صحن میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ انسپکٹر جمشید اپنے دفتر جا چکے تھے اور بچے محمود، فاروق اور فرزانہ اسکول گئے ہوئے تھے۔ بیگم جمشید گھر میں اکیلی تھیں اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھیں، لیکن اچانک ان کی نظر صحن میں مٹی اور کیچڑ سے بھرے جوتوں کے نشانات پر پڑی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ گھر کا مین گیٹ مکمل بند تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے جب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھیں تو پردہ ہٹاتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ایک طویل قامت اور خوفناک صورت والا شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے نہایت سرد لہجے میں کہا، میں کوئی عام چور نہیں ہوں جو دیوار پھاند کر آیا ہو۔ میں یہاں اپنی مرضی سے داخل ہوا ہوں اور آپ کا کوئی دروازہ مجھے روک نہیں سکتا۔ اس اجنبی نے، جس کا نام زرال تھا، نہایت ڈھٹائی سے ناشتے کا مطالبہ کیا جیسے وہ کوئی مہمان ہو۔ بیگم جمشید نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور دماغ لڑایا کہ کیسے اس دشمن کو الجھایا جائے۔ انہوں نے سوچا کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے اسے ایسا ناشتہ کھلایا جائے جو اسے بے حال کر دے۔ وہ کچن میں گئیں اور ڈبل روٹی کے سلائس لیے، لیکن مکھن کی جگہ ان پر ڈھیر سارا نمک اور تیز لال مرچیں رگڑ دیں۔ اتنا ہی نہیں، جب آملیٹ بنایا تو نمک کی جگہ اس میں کشمیری ذائقے والا کسٹرڈ پاؤڈر ملا دیا۔ زرال نے جیسے ہی پہلا نوالا لیا، اس کا چہرہ غصے اور جلن سے تمتما اٹھا اور اس نے پلیٹ دے ماری۔ وہ چلایا، یہ کیا مذاق ہے؟ لیکن بیگم جمشید نے نڈر ہو کر جواب دیا کہ جلدی میں یہی بن سکا۔ زرال ان کی اس دلیری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور بولا، آپ واقعی ایک ڈیٹیکٹیو کی بیوی ہیں، زہر کھلانے کا ہنر خوب جانتی ہیں۔ پھر اس نے بیگم جمشید کو رسیوں سے سختی سے جکڑ دیا اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر انہیں ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ دوسری طرف اسکول میں محمود، فاروق اور فرزانہ کا دل اچانک بیٹھنے لگا، جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی دیواریں انہیں پکار رہی ہیں اور ماں کسی شدید مصیبت میں ہے۔ وہ تینوں بغیر کسی کو بتائے اسکول سے بھاگے اور سانس پھولے ہوئے گھر پہنچے۔ جیسے ہی وہ مین دروازے پر پہنچے، انہیں اندر سے ماں کی دبی دبی اور دردناک چیخ سنائی دی۔ وہ چور راستے سے خاموشی سے اندر داخل ہوئے، لیکن زرال ان سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ اس نے ایک شاطر مسکراہٹ کے ساتھ ان کا راستہ روکا اور ایک الیکٹرانک شاک ڈیوائس دکھاتے ہوئے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے نہایت سرد لہجے میں کہا، چھوٹے جاسوسو، تمہاری ہوشیاری یہاں ختم ہوتی ہے۔ زرال نے بتایا کہ وہ ایک انٹرنیشنل جاسوس ہے اور اس نے پورے خاندان کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ انہیں زبردستی ایک نیلی گاڑی میں بٹھا کر شہر کی حدود سے تیزی سے باہر لے گیا، لیکن فاروق نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ہوشیاری سے راستے میں اپنی ایک چپل گرا دی تاکہ پیچھے آنے والوں کو راستہ مل سکے۔ ساتھ ہی اس نے وہ مخصوص خوشبودار پاؤڈر بھی جگہ جگہ چھڑکنا شروع کر دیا جو ان کے ابا نے انہیں کسی بھی ایمرجنسی کے لیے دیا تھا۔ انسپکٹر جمشید جب گھر پہنچے تو بیگم جمشید کو بندھا ہوا اور گھر کو الٹ پلٹ دیکھ کر غصے سے لال ہو گئے۔ دیوار پر کوئلے سے بڑا بڑا لکھا تھا، جیرال، جو ایک کھلا چیلنج تھا۔ انسپکٹر سمجھ گئے کہ دشمن کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایک شاطر دماغ ہے جو ان کی فیملی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ساتھی اکرام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور ان نشانات کا پیچھا کرنے لگے جو فاروق نے چھوڑے تھے۔ فاروق کی چپل اور پاؤڈر کی مہک نے انہیں ساحل سمندر کے ایک سنسان کونے تک پہنچا دیا۔ وہاں انہیں ایک بوڑھا شخص ملا جس کی کشتی کنارے پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ایک خوفناک شخص 3 بچوں کو لے کر ایک ایسی جگہ گیا ہے جہاں سے آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا، یعنی موت کا جزیرہ۔ یہ جزیرہ دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا اور وہاں جدید ریڈار اور لیزر سیکیورٹی سسٹمز لگے تھے جو کسی بھی انجان جہاز کو روک سکتے تھے۔ سمندر کی اونچی لہریں کشتی کو کسی کھلونے کی طرح اچھال رہی تھیں، لیکن انسپکٹر جمشید کی نظریں صرف سامنے دکھتے اس پراسرار جزیرے پر جمی تھیں۔
उन्होंने कश्ती का रुख संभालते हुए अपने दिल में कहा, आज मेरी सारी महारत का इम्तिहान है, मुझे अपने बच्चों तक हर हाल में पहुंचना होगा। अचानक कश्ती एक जोरदार लहर से टकराई और पानी की बुछाड़ ने उन्हें भिगो दिया, मगर उनका हौसला इस तूफान से कहीं ज्यादा बुलंद और मजबूत था। जजीरे के करीब पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि वहां की खामोशी समंदर के शोर से भी ज्यादा खौफनाक थी, और बगैर किसी साथी के अकेले ही खुश्की पर कदम रखा, जहां से मौत के जजीरे का असल खतरनाक सफर शुरू होना था। जजीरे पर पहुंचते ही जेरॉल ने उनका खतरनाक इस्तकबाल किया। वहां हर तरफ जदीद निगरानी के आलात और सेंसर्स लगे थे। वो बच्चों को एक मजबूत बरकी बाड़ के पीछे कैद करके इंस्पेक्टर जमशेद को जज्बाती तौर पर कमज़ोर करना चाहता था। लेकिन यहाँ से शुरू हुई वो खौफनाक जंग जिसका जिक्र आज भी जासूसी दुनिया में किया जाता है। जेरॉल ने इंस्पेक्टर जमशेद को दस्त बदस्त मुकाबले का चैलेंज दिया ताकि वो साबित कर सके कि वो जमशेद से बेहतर है। दोनों के दरमियान निहायत कमाल की लड़ाई शुरू हुई। दोनों एक दूसरे पर संभल कर वार कर रहे थे। दोनों की सांसों की आवाज़ें तेज़ी से गूंज रही थीं। लड़ाई के दौरान इंस्पेक्टर जमशेद ने एक मखसूस दाव चला और एक पुरजोर झटके से जेरॉल की बालों की विग उतार दी। जेरॉल एक पुल के लिए हिचकिचाया और बदहवास हो गया क्योंकि उसका असली चेहरा सामने आ गया था। इंस्पेक्टर ने उस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाया और उसे एक ऐसा ज़बरदस्त मक्का मारा कि वो दूर दरख्त से जा टकराया और बेहोश हो गया। लेकिन अभी कहानी में एक और खौफनाक मोड़ बाकी था। जेरॉल का साथी मास्टर जॉर्ज झाड़ियों से निकल आया और इंस्पेक्टर को दबोचने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, तुमने जेरॉल को तो हरा दिया, लेकिन मेरे शातिर जाल से कैसे बचोगे? उस वक्त ऐसा लगा कि इंस्पेक्टर थक चुके हैं और सब खत्म हो गया है, लेकिन फरजाना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी चालाकी से एक पत्थर निहायत निशाने से मास्टर जॉर्ज के हाथ पर दे मारा, जिससे वो दर्द से नीचे गिर गया। इसी लम्हे वो बूढ़ा शख्स जिसने इंस्पेक्टर जमशेद को कश्ती दी थी, उसकी एंट्री होती है। उसने अपनी नकली दाढ़ी और मूछें उतार फेंकी। वो कोई और नहीं बल्कि मुल्क की इंटेलिजेंस के सरबराह डॉक्टर फारान थे, जो शुरू से इस मिशन का हिस्सा थे। उनकी फोर्स ने फौरन एक्शन लिया और पूरे जजीरे को घेर लिया। मास्टर जॉर्ज और जेरॉल की पूरी टीम गिरफ्तार कर ली गई और उनके सारे मुल्क दुश्मन राज फाश हो गए। घर वापस पहुंचकर सब ने सुकून की सांस ली और माँ ने बच्चों को गले से लगा लिया। जब बेगम जमशेद के उस कस्टर्ड पाउडर वाले ऑमलेट की बात छेड़ी गई तो पूरे घर में कहकहों की गूंज सुनाई देने लगी। दोस्तों, ये थी दलेरी और होशियारी की दास्तान, जो साबित करती है कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने टक नहीं सकती। अगर आपको ये केस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगली बार एक और नए केस के साथ हाजिर होंगे।